والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ سے بڑا پیار تھا. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیار اور محبت شفقت میں دعا کی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر. دعا کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جن کے بارے میں دعا کی ہے وہ اپنے چچا زاد بھائی ہیں، صحابی بھی ہیں. تو اللہ نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا تو عبداللہ ابن عباس مفسر امت بنے، پوری امت کے عظیم مفسر قرآن بنے. اللہ نے انہیں بڑی سمجھ عطا کی قرآن مجید کی تفسیر میں. آج بھی ان کی تفسیر جہاں جس آیت کے تحت آ جائے تو اس کا علماء مفسرین کے ہاں بڑا اعتبار ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو. یہ عام طور پر ابن عباس سے کے لفظ سے بولے جاتے ہیں، نام ان کا عبداللہ ہے لیکن چونکہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں تو اس لحاظ سے ابن عباس کے لفظ سے بولا جاتا ہے. ان کا تذکرہ جہاں بھی آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی حضرت عبداللہ ابن عباس کو. عام طور پر استاد اگر کسی شاگرد کو نصیحت کرے اس کا بھی بڑا اعتبار مرتبہ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے استاد کا. والد اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے اس کا بھی بڑا مقام ہوتا ہے. لیکن نبی اگر اپنے امتی کو نصیحت کرے تو یقیناً وہ بڑی باکمال چیز ہوتی ہے. جس طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ جب دنیا کا مال و دولت کو دیکھ کر ہوس پیدا ہو تو اپنے سے غریب کی طرف نظر کیا کر.
تو تجھ سے مال و دولت میں کم ہو، اس کی طرف تو نظر کرے گا تو تجھے قدر ہوگی کہ اللہ مجھے تو اس سے زیادہ دے رہا ہے، یہ بیچارہ بھی تو ہے کہ جس کو اللہ نے کم رزق دیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب دین کے معاملے میں تیرے اندر کچھ بڑائی آنی لگے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، تو اپنے سے بڑے عالم کو دیکھا کر، اپنے سے بڑے متقی پرہیزگار کو دیکھا کر، تاکہ تیرے اندر تکبر نہ پیدا ہو اور تجھے یہ محسوس ہو کہ تجھ سے بھی بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ اور یقیناً یہ ایک ایسا نسخہ ہے، کوئی شخص اگر استعمال کرے تو یہ بڑا کامیاب نسخہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اگر مجھے اللہ 3 ٹائم کا کھانا کھلا رہا ہے، اپنے وجود کو ڈھانپنے کے لیے اللہ نے مجھے کپڑا میسر کیا ہے، میں لوگوں کے سامنے اپنا سطر ڈھانپ سکتا ہوں، میرے بچے اگر 3 وقت کا کھانا کھا کے سوتے ہیں تو اس پر مجھے شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر میرے ذہن میں مزید دولت، مزید دنیا کی عیش و عشرت کی ہوس پیدا ہو تو پھر مجھے ان لوگوں کی طرف نظر کرنی چاہیے جن کو 1 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں، اور جن لوگوں کے وجود پر کپڑے بھی نہیں، جن کو اتنی بھی ہمت نہیں کہ وہ اپنے لیے سردی کا کپڑا خریدیں یا گرمی کا خریدیں، اور زندگی میں انہوں نے کبھی اس قسم کی خوراک نہیں کھائی ہوگی۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو محض پانی پر بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ دنیا میں بڑے عجیب عجیب لوگ موجود ہیں بطور عبرت کے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ دین کے معاملے میں جب کسی شخص کو اپنے اوپر غرور آ رہا ہو کہ میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑی عبادت کرتا ہوں، تو اسے ایسا بندہ تلاش کرنا چاہیے کہ جو اس سے بھی بڑا متقی پرہیزگار ہو، تاکہ اس کا یہ فخر اور یہ غرور ٹوٹ جائے کہ میں تو کچھ چیز بھی نہیں، مجھ سے بڑے بڑے اللہ کے مقبول بندے پڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی ہے، اور یہ ہمیشہ کلام کرنے والے، گفتگو کرنے والے بندے کو دیکھ کر اس کی گفتگو کا احساس ہوتا ہے، بندے کو اس کی گفتگو کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ ہمیشہ کوئی بندہ گفتگو کرتا ہے، اگر جاتے جاتے کوئی گفتگو کر رہا ہو تو اس کی گفتگو کی اہمیت اور ہوگی، اور اگر کوئی عالم کھڑا ہو کر گفتگو کر رہا ہو اس کی گفتگو الگ ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شیخ الحدیث، حدیث کا ماہر گفتگو کرے تو خطیب سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ درجہ بدرجہ ہے۔ گفتگو فرما رہے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شاگرد ہے وہ عبداللہ ابن عباس، عظیم الشان مفسر ہے، قرآن کا صحابی ہے، نبی کا چچا زاد بھائی بھی ہے۔ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تجھے ضرورت پڑے مانگنے کی تو اللہ سے مانگ۔ یہ میری نصیحت یاد رکھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے۔ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تجھے ضرورت پڑے سوال کرنے کی نوبت آئے تو صرف اللہ سے سوال کر، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کر۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، اسی اللہ ہی سے سوال کرو
ایک اللہ ہی سے مانگو اپنی حاجتیں اور پکاریں، ایک اللہ ہی کے سامنے دعا کرو، اپنی حاجتیں پیش کرو۔ قرآن مجید میں اللہ نے انبیاء کے واقعات ذکر فرمائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اس بات پر نص قطعی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اور وقت کا نبی ساری مخلوق سے اعلیٰ ہوا کرتا ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ اور افضل نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کا نبی دریا میں، مچھلی کے پیٹ میں ضرورت پڑ گئی تو دعا اور پکار کی اللہ سے۔ قرآن کہتا ہے نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت، اندھیروں میں آواز لگائی، پکار کی حضرت یونس نے، فرمایا لا الہ الا انت، اللہ کوئی اور حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اور مجھے اس مصیبت سے نکالنے والا نہیں ہے، کوئی اور میری پکار کو سننے والا نہیں ہے، میری پکار کو سننے والا صرف تو اکیلا اللہ ہے، اس لیے میری پکار سن لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد سے جھگڑا کیا تو اسی بات سے فرمایا میرے ابا جی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کیوں ان کی پکار کرتا ہے، کیوں ان کو اپنی دعاؤں میں، اپنی پکاروں میں ان کو کیوں پکارتا ہے جو سن نہیں سکتے، لا يسمع ولا يبصر، نہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ دیکھنے کی طاقت، ولا یغنی عنک شیئا، اور تجھے ذرہ برابر بھی کسی چیز کا نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے 19ویں پارے میں اپنی قوم کے سامنے اللہ کا تعارف پیش کیا تو اس کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر مجھے میری رہنمائی کی، دنیا میں مجھے شرک جیسی غلطوں سے نکال کر اپنی توحید کی سمجھ عطا کی ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، یعنی میری روزی کے انتظام کرنے والا بھی وہی اللہ، پانی مجھے پلانے والا وہ اللہ، مجھے کھانا کھلانے والا وہ اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لڑی سے آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ قائم کر کے امت کو بتا دیا، او کائنات والو، کھلانے والا یا پانی پلانے والا، روزی کے انتظامات کرنے والا میرا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور روزی کے انتظامات نہیں کر سکتا۔ روزی میں برکتیں دینے والا بھی اللہ ہے، جب روزی دینے والا اللہ تو اس میں برکتیں دے یا ہلاکتیں دے وہ بھی دینے والا اللہ ہے۔ اور آگے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो मुझे शिफा देने वाला भी वही अल्लाह है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, और मेरा अल्लाह वो ज़ात है जो मुझे मौत देगा और फिर कल क़यामत के दिन मुझे ज़िंदगी भी देगा। और वल्लज़ी अतअमु अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सबक सिखा दिया उम्मत को, रोज़ी रिज़्क़ का मालिक भी अल्लाह है, बीमारी से तंदुरुस्ती और सेहत देने वाला भी अल्लाह है, मौत और ज़िंदगी का मालिक भी अल्लाह है, गुनाहों को बख्शने वाला भी अल्लाह है, क़यामत के दिन का मालिक भी अल्लाह है। और ये कोई आम शख्सियत नहीं मेरा दोस्त, ये किसी आलिम या किसी पीर या मुफस्सिर की बात नहीं हो रही, ये अल्लाह का नबी है। और वो नबी है जिसने अल्लाह की तौहीद की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर मुसीबतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त की, आग में भी डाला गया। और मेरे इब्राहीम खलीलुल्लाह को किस्म किस्म की मुसीबतों का सामना पड़ा, लेकिन इस धरती पे एक अल्लाह की दुहाई दी और बार बार दुहाई दी। फिर अपने वालिद के साथ जब झगड़ा पड़ा, इनका वालिद बुतों का कारोबार करने वाला, शक्लें बना बनाकर, तस्वीरें बना बनाकर बुजुर्गों के नाम की, फिर एक ख़ास मुजस्मा बना के उनको बेचता। मदर साहब आ गए, ये ले गए, इन्होंने घर रख कर पुकारा, शफीक साहब आ गए, इन्होंने अपनी हाजत के लिए पुकारा, एक और आ गया, उसने अपनी मर्ज के लिए पुकारना शुरू कर दिया, एक ने इधर अपना मत्था टेक दिया, एक ने उधर जाकर टेक दिया, किसी ने अपनी किसी मुसीबत के लिए दूसरे के सामने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये वालिद काम करता था, ये बुतों के कारोबार, बुज़ुर्गों की शक्लें सूरतें उनको तराश कर, पत्थरों को शक्लें सूरतें बनाकर फिर आवाम पे बेचता। ये बुज़ुर्ग आँखों के माबूद हैं, ये कानों के माबूद हैं, ये फ़लाँ मरज़ के हैं, ये फ़लाँ मरज़ दूर करते हैं। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह ने इनको नबूवत दी तो कुरान मजीद कहता है अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से घर से काम शुरू करवाया। अपने घर दीन ना होवे तो बाहर किसी दसने ना फ़ायदा नहीं, घर से काम शुरू करवाया। फरमाया या अबति लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ व ला युबसिर, ओ अब्बा जी इनकी इबादत क्यों करता है जो न तेरी बात सुन सकते हैं, न तेरे हाल को देख सकते हैं और न तुझे किसी किस्म का नफा नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी क्या मतलब है, क्या बात सिखाई हज़रत इब्राहीम ने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कानून सिखा दिया उम्मत को, ओ क़यामत तक आने वाले लोगों, हमेशा पुकार उस हस्ती की होनी चाहिए, उस ज़ात की पुकार होनी चाहिए जो पुकारों को सुनने वाला भी हो। एक बात, उससे अपनी हाजतें मांगो जो तुम्हारी हाजतें सुन सकता हो। नंबर 2, तुम्हारे हाल को देख सकता हो, किस मुसीबत में पड़ा है, किस दर्द और तकलीफ में पड़ा है, और जब सुन ले और देख ले फिर तुम्हारी इमदाद करने की भी उसे ताकत हो। वो माबूद हुआ करता है जो न सुन सकता हो, वाह मेरे अल्लाह, जो सुन ही नहीं सकता किसी की दुआ और पुकार को और किसी के हालात को देख नहीं सकता, जब सुनता नहीं, देखता नहीं और उसके पास इस किस्म की ताकत नहीं जो उसके नफ़े नुकसान का मालिक हो, वो माबूद नहीं हो सकता। इस बात पर आपका इत्तेफाक है। यानी जो सुनने वाला ना हो, जो देख ना सके,
اسے پکارنا بے فائدہ ہے، نامرادی ہے، بے معنی ہے، اسے پکارنا کوئی عقل کا تقاضا نہیں ہے۔ میں اگر یہاں بیٹھا ہوں اسباب کے تحت، ایک نابینا بیٹھا ہے میرے سامنے، اسے میں اپنی حاجت کے لیے پکارتا ہوں، لیکن اشارے سے اسے میں اس طرح بلاؤں کہ ادھر آ ادھر آ، تو یہ میری بے وقوفی پر مبنی بات ہوگی، اس لیے کہ نابینے کو تو نظر ہی نہیں آتا، اسے اشارہ کیا سمجھ آئے۔ اور اسی طرح ایک کانوں کی سنوائی سے کمزور شخص یا معذور شخص جسے سنائی نہیں دیتا، اسے اشارہ کرنے کے بجائے میں اسے بلاتا رہوں، وہ تو سنتا ہی نہیں ہے، جو بہرا ہے گونگا ہے، اسے سنائی نہیں دیتا، اگر یہاں بیٹھ کر اسے میں پکاروں تو یہ میری عقل کے خلاف بات ہے، اس لیے کہ وہ میری پکار کو سنتا ہی نہیں ہے، میری بات نہیں سنتا۔ یہ اسباب کے تحت ہے، یہ ضرورت کے تحت ہے۔ اسباب کے تحت میرا دوست، اگر ایک شخص دیکھنے کی اس بینائی سے معذور ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا دنیا، کوئی چیز اسے نظر نہیں آتی، تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ اسے اشارہ کرنے سے یہ نہیں سمجھ سکتا، اسے جا کر ہاتھ لگانا پڑے گا، یا اگر سنتا ہے تو اسے آواز دینی پڑے گی، یہ تو ایک عقل مند شخص مانتا ہے۔ میرا دوست، اسباب کے تحت جب ایک بندہ بینائی زندہ موجود ہے دنیا میں، صرف اس کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا، تو جب ایک بندہ مر گیا، اس کے اندر تو روح ہی نہیں ہے، بینائی تو بعد کی بات، جس کے ذریعے کانوں میں سنوائی ہوتی ہے، آنکھوں میں بینائی ہوتی ہے اور زبان میں گویائی ہوتی ہے، مر جانے کے بعد یہ سارے سلسلے ختم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہنے لگے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جی، ان کو کیوں پکارتا ہے، ان بزرگوں کو؟ یہ تو تیری پکار کو سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، اور تجھے کسی قسم کا نفع بھی نہیں دے سکتے۔ جھگڑا بن گیا حضرت ابراہیم کا قوم کے ساتھ جھگڑا بن گیا۔ 17ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی محنت شروع کی، قوم والے مخالف ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی بن گئی قوم کی۔ ایک موقع آیا، میلہ لگا، عرس لگا، ساری قوم وہاں جانے لگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معذرت کی اور نہیں گئے ان کے ساتھ۔ بعد میں جب سارے چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں داخل ہو گئے جہاں سارے بت اور معبود پڑے تھے، جن کی پکار کیا کرتے تھے لوگ، جن کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے، جن کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے، جن کے نام کی چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم داخل ہو گئے اور کیا کیا حضرت ابراہیم نے؟ کلاڑا لیا، تھوڑا گدا کلاڑا لے کر سب کی گردنیں کاٹ دی اور سب کا حلیہ خراب کر دیا، اور ایک جو بڑا تھا اس کے سر کے اوپر وہ کلاڑا رکھ دیا۔ جب قوم والے آئے، دیکھا جو ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، کون ہے بھائی ہمارے معبودوں کی توہین کرنے والا؟ تو عجیب بات ہے، قرآن مجید کہتا ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ بڑی عجیب بات ہے جی، آج کے دور پر بھی یہ منطبق آتی ہے۔ پتہ تھا ابراہیم نام ہے، قوم والوں کو پتہ تھا، جانتے تھے فلاں کا بیٹا ہے، لیکن شرک میں مبتلا تھے، اپنے مخالف کا سیدھا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ کہتے ہیں فتن، ایک نوجوان ہے، ہم سنتے رہتے ہیں وہ ہمارے بزرگوں کی مخالفت کرتا رہتا ہے، یقال لہ ابراہیم،
اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں بہو ابراہیم ہے، اس طرح بھی نہیں کہا، ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور جو تسی آنو ہکا مولوی ہے اس گرائیں میں جیڑے بزرگاں نہیں مخالفت کرنا تے پیراں بھی نہیں مننا، ایک ہی مولوی ہے اساں فلانا نام ہے اساں انج آخرین فلاں جگہ نہ ہے۔ قوم والے کہنے لگے فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، سب نے مشورہ کیا اسے لے آؤ بھائی لوگوں کے سامنے، اگر اس نے کیا ہے تو آج ہم عبرت بنائیں گے کہ ہمارے معبودوں کی گستاخی کرنا کتنا بڑا جرم ہے، آج ہم اس کو دکھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، اکیلا بندہ جی، ایک وکھرا بندہ، ساری قوم ایک پاسے لایا گیا، سامنے لایا گیا اور کہتے ہیں اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا اختلاف کس بات میں تھا، الہ پہ تھا۔ حضرت ابراہیم کو کہنے لگے ہمارے الہوں کے ساتھ تو نے یہ کیا ہے، تو نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اور کیا جس نے بھی کیا ہے اس کو چھوڑو، یہ بڑا جو کھڑا ہے اس سے پوچھو نا کس نے کیا ہے۔ اگر تمہاری باتیں سنتے ہیں، تمہاری پکار سنتے ہیں، اگر کچھ کر گزرتے ہیں تو اس سے پوچھو نا، اس سے پوچھو یہ کس نے کیا ہے سارا کام، یہ بڑا بزرگ تمہارا ابھی تو صحیح سلامت کھڑا ہے، اس سے پوچھو یہ کس نے کیا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، واہ میرے مولا، اللہ کہتا ہے فرجعوا الی انفسہم، سارے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کرنے لگے، یار ابراہیم کی بات تو سچی ہے، اگر یہ بولتے ہوتے، اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو آج ان کی یہ حالت نہ ہوتی، یہ ہمیں خود ہی بتا دیتے تو ہمارے ساتھ فلاں بندے نے یہ کیا ہے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم، پہلے انابت ہوئی، ذہن میں سوچ پیدا ہوئی کہ بات تو ابراہیم کی سچی ہے، یہ سن تو نہیں سکتے، ہمیں یہ جواب تو نہیں دیتے، پھر سر نیچے ہو گئے۔ عام طور پر یہ عادت ہوتی ہے، بندہ جب پشیمان ہوتا ہے کسی غلطی پر، اس کو اعتراف کرتا ہے تو پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کرتا ہے، تو اس حالت کو قرآن نے بیان فرمایا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے شرمندہ ہو گئے، موحد اعظم ایک اللہ کا توحیدی بندہ کھڑا ہے، ایک بندہ، اس کے سامنے سارے شرمندہ ہو گئے اور اپنے اس جرم پر پشیمان ہونے لگے اور کہتے ہیں قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اپنے اس گناہ پر پریشان ہوئیے، اپنی اس شرک والے جرم پہ پریشان ہوئیے، یار اگر ہمارے یہ معبود کچھ کر سکتے ہوتے، اگر ہمارے یہ بزرگ کچھ سنتے تو ہمیں آج بتا دیتے یا اس توہین کرنے والے کو پکڑ لیتے۔ بات سامنے سمجھ آ گئی، مسئلہ کھل کے سمجھ آ گیا، اگر بیت اللہ میں موجود بت یا حضرت ابراہیم کے والد نے جو بنائے ہوئے تھے وہ ابراہیم کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو کائنات کے اور کام بھی کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور کرنے والا نہیں ہے۔ ساری زندگی ہو گئی ہمیں، آج 33 سال عمر ہو گئی، یہ بتاتے ہوئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے، نہ بری سرکار کچھ کرنے والا، بتتے تھے سارے خوش رہنے ہو نا،
جس وقت بزرگاں کی گل آئے تو انہاں اختیار ہے، ان کو عطائی طاقتیں حاصل ہے. کدھر لکھا ہے؟ سنا ہے عطائی طاقتیں حاصل ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے سے منقول ہے، نہ اجتہاد کسی مجتہد کے اجتہاد میں ہے، اور سنا ہے کہ ان کو عطائی طاقتیں حاصل ہے. اس لیے میرا دوست یہ نظریہ قائم کرنا ہوگا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ والا جو انہوں نے بیان کیا اپنے ابا جی کو بتاتے ہوئے یہ فرمایا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. او ابا جی، ان کو کیوں پکارتا ہے جو تیری پکار سن نہیں سکتے اور دیکھتے بھی نہیں تیرے حالات کو؟ پکار اس ایک اللہ کی کر جو ہمیشہ دیکھنے والا بھی ہے اور ہمیشہ سننے والا بھی ہے. آگے حضرت ابراہیم نے فرمایا، یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. او میرے ابا جی، یہ میری اپنی بات نہیں، یہ اللہ نے وحی کر کے مجھے بتایا ہے، اور تو جب تک میری اس بات کے پیچھے نہیں چلے گا صراط مستقیم تجھے حاصل نہیں ہو سکتا. دوسرے لفظوں میں اگر مزید میں وضاحت کروں، صراط مستقیم تلاش کرنے والے کو یہ بات ماننی ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم نماز میں مانگتے ہیں نا، صراط مستقیم تلاش کرنے والے کو یہ بات ماننی ہوگی. بیٹا بیٹی دینے والا سلطان بہو نہیں، بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے، یہ بات ماننی ہوگی. بیماریوں سے شفا دینے والا بڑی سرکار نہیں، بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ ہے، اور رزق میں برکتیں دینے والا بھی اللہ ہے، موت اور زندگی کا مالک بھی اللہ ہے. اور نئی گاڑی آ گئی، نئی گاڑی آ گئی، اس گاڑی کو نظر بد سے پرانی جتی نہیں بچا سکتی، بچانے والا کون ہے؟ اور ایک اگر بنگلہ اور کوٹھی بنا لیا، اس بنگلے اور کوٹھی کے اوپر پرانا برتن الٹا کر دینے سے نظر بد سے بندہ نہیں بچ سکتا، بچانے والا کون ہے؟ اور دوسرے بھی گڈیاں ساری پٹھیاں کیتیاں بیانا کوٹھیاں تھے، پرانیاں پرانیاں گڈیاں چاہ کے پٹھیاں کر چھڑی کوٹھیاں تھے، ایک نظر لگ سی جتی لڑکائی ہوئی گڈی نے پیچھے، پوری گڈی نوی کیڈی سونی، کتنا پیسہ لایا ہوں فی الحال کم از کم ہائیسٹ 30-35 لاکھ روپے نہیں نوی، اس نے پیچھے پرانی جی جتی لٹکا چھوڑی. ڈنگر دان سونا اسی، اس نے گلے میں جتی پا چھوڑی. شکر ہے اپنے گلے چ نہیں پہنے، یقین کرو یہ پاونے والے اپنے گلے چ. اس لیے میرا دوست یہ امور اور یہ تدبیریں ساری، یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ نظر بد سے بچانے والا بھی اللہ، اور نظر لگ گئی تو لگانے والا بھی اللہ ہے. بیماری دینے والا بھی اللہ، بیماری دور کرنے والا بھی اللہ ہے. اولاد دینے والا بھی اللہ، اولاد لینے والا بھی اللہ ہے. اولاد کو اگر مار دے اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، اولاد دے دے اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. اور اگر اولاد نہ دے تو زکریا پیغمبر 90 سال روتا رہے، اللہ نہ دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس سے بڑی اور کون سی بات ہے؟ اللہ کا نبی ہے، زکریا پیغمبر ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے 23ویں پارے میں. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، اور اتنی بیماری کہ مفسرین نے مختلف اقوال لکھے، 18 سال بیمار رہے. ساڑیاں تو بیماریاں ہی کوئی، 18 سال چارپائی پہ حضرت ایوب پیغمبر ہے، 18 سال چارپائی پہ ہے، اور اولاد بھی فوت ہو گئی، بکریوں کا ریوڑ بھی سارا ختم ہو گیا، فصل بھی ساری تباہ ہو گئی. یہ آزمائش اور امتحان اللہ نے ڈالا حضرت ایوب علیہ السلام پہ.
कुरान मजीद गवाह है। कुरान मजीद में अल्लाह ने जिक्र किया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मांगते रहे अल्लाह से, और आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पुकार को सुनकर जवाब दिया। और कुरान क्या कहता है, वज़्कुर अब्दना अय्यूब, और मेरा पैगंबर जिक्र कर उम्मत के सामने हमारे एक करीबी बंदे का, उसका नाम अय्यूब है। अपने नबी को अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मेरा पैगंबर अपनी उम्मत को समझा दे हमारे एक करीबी बंदे का तज़किरा करके। क्या तज़किरा है? फरमाया, इज़नादा रब्बुहू, जब उन्होंने पुकारा अपने रब को, अन्नी मस्सनिय शैतानो बिनुस्बिन व अज़ाब। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी किसी काम के लिए जा रही थी। रास्ते में शैतान बुजुर्ग की शक्ल बनाकर बैठा मौजूद था और कहने लगा, तेरे खावंद के ऊपर फलां बीमारी इतना अरसा हो गया आ गई है, वो बीमारी तब दूर होगी कि तू एक बकरा फलां बुजुर्ग के नाम पे देगी। वापस आई तो अपने खामन को बताया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अफसोस हुआ और दुआ करने लग गए, अल्लाह अब तो हद ही खत्म हो गई, शैतान मेरे घर में दाखिल होने लगा है और मेरी बीवी को गुमराह करने लगा है। दुआ की अल्लाह से, तो अल्लाह ने क्या किया? फरमाया, उरकुज़ बिरिजले का। वाह मेरे अल्लाह वाह। जब बीमारी दूर नहीं की, 18 साल हो गए, नहीं की, कोई पूछने वाला नहीं है, अल्लाह का नबी है। तो उस्ताद तो फूका मार के दूर कर दे, अल्लाह का नबी है, आम शख्सियत नहीं। मियाँ तेरे मेरे पीर आजकल 500 की खातिर फूके लगाते हैं और सारियां बीमारियां दूर होती हैं। 1000 की खातिर अपनी जेब भरने के लिए उम्मत का ईमान तबाह किया है, अवाम का ईमान पे डाके डालता है ये पीर साहब। ये अल्लाह का नबी है जिसका कुरान में तज़किरा है। नबी को फूके नहीं आते थे, लेकिन अल्लाह ने दूर नहीं की। 18 साल हो गए और जब दूर करने पे आया मेरा अल्लाह, तो फरमाया, उरकुज़ बिरिजले का, अपना पाँव मार जमीन के ऊपर। जब हजरत अय्यूब ने पाँव मारा जमीन के ऊपर तो उधर से चश्मा जारी हो गया। फरमाया, हाजा मुग़तसिलुम बारिदुन व शराब, मेरा अय्यूब पैगंबर ये चश्मा है, इसको पी भी सही और इसके साथ गुस्ल भी कर। पीना और गुस्ल करना तेरा काम है, 18 साल की बीमारियां दूर करना मैं अल्लाह का काम है। अकीदा ये मेन चीज है, बुनियाद है। ये अगर खराब होगी नमाज रोजे का कोई फायदा नहीं। ये मस्जिद की बुनियादें अगर खराब हो, ऊपर ज़ेबो ज़ीनत करने का कोई फायदा नहीं। अक्लमंद इसको तस्लीम नहीं करता। बुनियादें पहले मजबूत की जाए। ये अकीदा, ये दिल की बात, मेरी मुसीबतें और तकलीफ़ों का मालिक, मेरी औलाद की मौत और ज़िंदगी का मालिक, मेरी मौत और ज़िंदगी का मालिक, मेरे रिज़्क़ में बरकतें देने वाला, मुझे मारने वाला, मुझे जलाने वाला। हज़रत इब्राहीम की बात हुआ, युतइमुनी व यस्कीन, वही मुझे खिलाता है, वही मुझे पिलाता है। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन, जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो शिफा देने वाला भी अल्लाह है। ये सारे काम करने वाला अल्लाह है। मेरा दोस्त, इसे अकीदा कहा जाता है। ये बुनियादी चीज़ है, यही मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह का। अगर किसी ने इसको ना समझा, ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। एक बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़े, गैबाना पुकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करे, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़े, इधर बैठ कर के या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना वस्मा कालना, ए अल्लाह के रसूल हमारे हालात को देखो, हमारी बातों को सुनो, इधर बैठकर नबी को पुकारता है। जबकि नबी दुनिया से चले गए, असबाब भी खत्म हो गए,
غیبانہ پکار ہوئی، اسباب سے اوپر پکار ہوئی، یا کسی ولی کو پکارا اپنی مصیبت اور تکلیف میں، یا کسی کی قبر پہ جا کر نظر اور منت مانی اس لیے کہ میری اولاد ہو جائے یا میری اولاد بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے، یہ سارے کام شرک ہے، یہ غلط ہے۔ چاہے یہاں بیٹھ کر حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کی پکار کرنے لگے تب بھی شرک ہے، تب بھی گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اللہ بغیر توبہ کے معاف بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ اور یہ ایسا جرم ہے، ایسا یہ زہر ہے جو ساری کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ایسا جرم کرنے والے کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو نصیحت کی، اذا سألت فاسأل اللہ۔ آپ بھی یاد رکھیں یہ نصیحت میرے نبی کی، میرا بھائی عبداللہ جب بھی مانگنا ہو تو کس سے مانگ؟ اللہ کا نام لینے سے کوئی پرچہ نہیں ہوتا، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ بھی نہیں ہے، نہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے، نہ پرچہ ہوتا ہے، نہ پیٹرول خرچ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ جس کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے بلند آواز سے نام لینا ہوگا۔ ساری کائنات کی حاجت و مصیبتیں، ساری کائنات کا حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ اور میرے نبی نے اپنے چچا زاد بھائی کو جو نصیحت کی، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو تو کس سے مانگ؟ اونچا کو بیمار تو میں ہوں، آپ سارے ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، بلند آواز سے کہیں سب جب بھی مانگنا ہو تو کس ذات سے مانگ؟ مصیبتوں میں پکار تو کس ذات کو پکار؟ اولاد مانگنی ہو تو کس ذات سے مانگ؟ اگر اولاد مر گئی تو دعائیں کس ذات سے؟ انا للہ، یہ قرآن نے کیا سبق سکھایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اسی ذات کی دی ہوئی تھی۔ پر قرآن مجید کوئی پڑھاوے تھا، پیرہ نے کہانیاں سنا ستیہ ناش کی۔ یہ جو کہتے ہو آپ فوتگی پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب بھی کبھی پوچھا ہے کسی سے؟ یہی اگر پوچھتے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ انا للہ، یہ دی ہوئی اسی کی تھی، یہ جان اسی کی دی ہوئی تھی، اور اسی کی طرف واپس جانا ہے سب نے، اسی کی طرف ہم نے بھی جانا ہے، یہ بھی ادھر چلی گئی ہے۔ تو کیا خبر ہوئی؟ اولاد دینے والا بھی کون ہے؟ اولاد لینے والا بھی کون ہے؟ بیماری دینے والا کون ہے؟ بیماری دور کرنے والا کون ہے؟ قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا یمسسک اللہ بضر، نبی سے اوپر کوئی ذات نہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ اللہ کے بعد وہ فارسی والے بزرگ نے فرمایا بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں سب سے اونچی شان والی ذات ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ان کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، میرا پیغمبر اگر میں آپ کے اوپر کوئی تکلیف بھیج دوں تو کائنات کی کوئی ہستی اسے دور کرنے والی نہیں ہے، اور اگر یردک بخیر فلا راد لفضلہ، اگر میں اللہ کوئی بھلائی دے دوں آپ کو، ساری دنیا کٹھی ہو جائے اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ خوشیاں دینے والا بھی کون ہے؟ بھلائیاں دینے والا بھی کون ہے؟ مصیبتیں دینے والا بھی کون ہے؟ خود نبی کو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اعلان کر قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میرا پیغمبر اعلان کر کے ان کو بتاؤ میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں۔ نبی اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں تے بابے شیخ جی تساں ٹھما ہوا
نبی اپنے جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، اور تم نے نظریے بنائے کہ فلاں قبر والا ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، ہم نے اگر 4-5 دن دودھ لسی بنا کر اس کا مکھن بزرگوں کے دربار پہ نہ دیا تو ہماری بھینس خشک ہو جائے گی، دودھ ختم ہو جائے گا۔ میاں ہینج مجیاں نہیں سکنیاں، مولویاں اصلی مکھن مولویاں کھاونا ہونا، وہ تاں سکنی جی مولوی نے پیٹ کوئی شے نہ ونجے تو مجھ تاں سکنی، ساری عرش تاں ہی سکنی۔ اس لیے میرا دوست یہ نظریہ قائم کرنا ہوگا، بزرگ کا احترام اپنی جگہ پر حق ہے، ولی کا احترام اور ادب اپنی جگہ پر حق ہے، نبی کا ادب مقام اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن اللہ کی صفات میں شریک کوئی بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا کا مالک بھی اللہ، ساری دنیا کو چلانے والا بھی اللہ، ساری دنیا میں تدبیریں کرنے والا بھی اکیلا اللہ ہے۔ اللہ عمل